آج پریس کی آزادی کا دن ہے اور آج ہمارے ساتھ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کویت ایشین جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر جاوید احمد صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو انٹیریئر سندھ کے حوالے سے اور رولر بلوچستان کے حوالے سے کہ یہاں ان کو بالکل بھی اس میڈیا میں کوئی کوریج نہیں دی جاتی. تو ہم اس حوالے سے سر سے پوچھنا چاہیں گے کہ سر یہ تضاد کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایک طرف سے تو میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے اور دوسری طرف سے ہم جو جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں ان کی آوازیں یہاں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یوم آزادی صحافت کے موقع پہ تمام پریس کے لوگ جو ہیں جو کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں اور پاکستان میں مبارکباد ہے. دوسری بات ہے کہ یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس طرف میں اشارہ کروں، پاکستان کا پریس فریڈم میں جو ریٹنگ ہے وہ 150واں نمبر ہے، جو کہ انتہائی شرمناک ہے. دنیا کے 180 ممالک میں ہمارا نمبر 150واں ہے. اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار یہ اور وہ ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. دوسرا بنیادی نقطہ کیا ہے کہ انہوں نے جو مارا ماری شروع کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو ہم سنتے تھے وہاں پہ حامد میر کو گولیاں ماری، پھر اس کے بعد ارشد شریف کو وہاں مار دیا کینیا میں، اور متی اللہ جان کو اٹھا کے لے گئے، رسد طور کو اٹھا کے لے گئے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. پاکستان کا جو میڈیا ہے یہ میڈیا بیسیکلی کارپوریٹ میڈیا ہے. کارپوریٹ میڈیا کے جو مفادات ہیں وہ ان کو بنیادی طور پہ ان شہروں تک محدود رکھتے ہیں جہاں سے ان کو دولت ملتی ہے، اشتہارات ملتے ہیں. صنعتی شہر جیسے کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا. اب آپ دیکھیے تو اندرون سندھ میں محنت کشوں کے مسائل کوئی نہیں پیش کر سکتا. ویسے بھی کارپوریٹ میڈیا آپ سارا دن دیکھیے کیا باتیں کرتے ہیں. جو پاکستان کے چند بدقماش جاگیردار اور سرمایہ دار ہیں سارا دن یہ ان کی لڑائیاں پیش کرتے ہیں جس میں عوام کے مسائل کی کوئی بنیادی چیز موجود نہیں ہوتی. سارا دن ان کی جو آپس کی طبقاتی لڑائی ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ تو اندرون سندھ کی بات، اب بلوچستان کی بات کریں. اب آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں کتنی بڑی جدوجہد چل رہی ہے جو مہرنگ بلوچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. ان کا کتنا کوریج آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ اس نظام سے ڈائریکٹ ٹکراتا ہے اور یہ اس نظام کے پالتو کتے ہیں، یہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے لہٰذا ان کا زیرو کوریج ہوتا ہے. بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، مہرنگ جب وہاں سے چل کے بلوچستان سے اسلام آباد میں بھی آتی ہے پھر بھی کارپوریٹ میڈیا جو ہے اس کو ایک کوریج نہیں دیتا. زیرو کوریج ہوتا ہے، بہت ہی محدود پیمانے پہ، جسے کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں شلجم سے مٹی آپ جھاڑ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. پلیز. ہاں، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے صحافی برادری ٹھہری ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ بھی میڈیا ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ ہمیں یہ مطلب یہ نوجوان اور جو ینگ جرنلسٹ ہیں ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہی آ کے کوریج دے رہے ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے سامنے ہو رہی ہے سب کچھ. تو یہ کیوں مطلب اس طرح؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کی تنظیم 1980 تک ایک دیوار چین کی طرح مضبوط تھی، جس کی قیادت منہاج برنا کرتے تھے، نثار عثمانی کرتے تھے اور بہت بڑے بڑے رہنما تھے جن سے کوئی سب کے ٹکرا کے پاش پاتے. تو جنرل ضیاء الباطل نے، کیونکہ ہم بار کہتے ہیں دو پاکستان ہیں، ایک پاکستان جنرل ضیاء سے پہلے اور ایک جنرل ضیاء کے بعد. جنرل ضیاء نے سب سے پہلے صحافیوں کی تنظیموں پہ بلانا چلایا اور ان کے جو پی ایف یو جو تھی اس کے ایک متوازی تنظیم بنائی. اس پورے پچھلی صدی کی بات ہے. وہ 1988 میں مر گئے تھے، مگر اس کے بعد مختلف سیاسی پارٹیوں نے گروہ بندی کے ذریعے، ایجنسیوں نے ان کے اندر مزید گروپنگ پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑا دیا، جس کی وجہ سے ان کی طاقت بہت کمزور ہو چکی ہے. یہ انتہائی مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا ہے کہ یہ اجتماع دیکھ کر ادھر یہاں اس اجتماع میں پاکستان کا کوئی ایک نمبر کا نام نہاد اینکر موجود نہیں ہے جو سارا دن سوٹ اور ٹائی پہن کے ہمیں پوری قوم کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں انصاف کے، کرپشن کے خلاف اور کیا کیا بھاشن دیتے. یہاں کیوں موجود نہیں ہے؟ یہ سب بغیرت ہیں جو یہاں موجود نہیں ہے. آج کے دن ان کا اپنا دن ہے، اپنے دن پہ وہ موجود نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے وہ بھی اس انصاف کے کتے ہیں، ان کے لیے بھونکتے ہیں سارا دن. جو اپنے دن نہیں منا سکتے، ارشد شریف کی بات نہیں کر سکتے، متی اللہ کی بات نہیں کر سکتے، اسد علی طور کی بات نہیں کر سکتے، وہ صحافت کے نام پہ ایک بدنما داغ ہے. وہ صحافی نہیں ہے. اگر صحافی ہوتے یہاں پہ اپنے عامل صحافیوں کے ساتھ
साथियों के साथ मौजूद हो. बहुत शुक्रिया सर. वेलकम.